السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 27. باب ہفتم، کابوس. وہ خواب جو روح پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں. رات کی گہری چادر جب کائنات کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے تو ایک اور عالم جنم لیتا ہے. یہ عالم خوابوں کا ہے، جہاں حقیقت کی زنجیریں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور تخیل کی باغیں کھل جاتی ہیں. لیکن اس رنگین وادی میں ایک تاریک گوشہ بھی ہے، جہاں خوبصورتی خوف میں ڈھل جاتی ہے. کابوس کی پراسرار وادی. تصور کیجئے آپ ایک ایسے منظر میں اترتے ہیں جو کسی ادھوری پینٹنگ کی طرح مبہم اور غیر واضح ہے. رنگ مدھم ہیں، شکلیں دھندلی ہیں، اور ایک خاموش بے چینی فضا میں رچی بسی ہے. یہ وہ ابتدائی دھند ہے جو ایک گہرے طوفان سے پہلے کی خاموشی کی طرح ہے، جو آنے والی وحشت کا اشارہ دیتی ہے. پھر دھیرے دھیرے مناظر واضح ہونے لگتے ہیں، لیکن ان میں وہ سکون اور ہم آہنگی نہیں ہوتی جو عام خوابوں کی خاصیت ہے. یہاں جیومیٹری بگڑ جاتی ہے، قوانین فطرت معطل ہو جاتے ہیں، اور منطق کی کوئی حکمرانی نہیں چلتی. آپ خود کو کسی ایسی معماری میں محصور پاتے ہیں جو نہ جانی پہچانی ہے اور نہ ہی قابل فہم. ایک بھول بھلیاں جس کے راستے بدلتے رہتے ہیں اور جس کا کوئی مفر نہیں ہوتا. روشنی اور تاریکی کا کھیل بھی یہاں ایک اذیت ناک صورت اختیار کر لیتا ہے. تیز چپتی ہوئی روشنیاں اچانک گہرے سائے میں ڈوب جاتی ہیں، اور ان سایوں میں ایسی شکلیں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جو مکمل طور پر نظر نہیں آتی، لیکن ان کی موجودگی ایک سرد خوف کی لہر آپ کے رگو پے میں دوڑا دیتی ہے. آوازیں جو عام طور پر سکون بخش یا معنی خیز ہوتی ہیں، یہاں ایک غیر مانوس اور پریشان کن آہنگ اختیار کر لیتی ہیں. دور کی سرگوشیاں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، مانوس الفاظ بے معنی ہذیان بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک گہری خاموش گرج سنائی دیتی ہے جو آپ کے وجود کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. کابوس کی سب سے دل فریب بات یہ ہے کہ اس میں حواس کی نازک دنیا بکھر جاتی ہے. چھونے کا احساس سرد اور لیسدار ہو جاتا ہے، ذائقہ کڑوا اور ناگوار، اور خوشبو سڑاند اور موت کی یاد دلاتی ہے. آپ ایک ایسی دنیا میں قید ہو جاتے ہیں جہاں ہر حس آپ کو اذیت پہنچاتی ہے، اور ان سب کے مرکز میں آپ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں. آپ حرکت کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انجانی قوت آپ کو جکڑ لیتی ہے. آپ ایک تماشائی بن جاتے ہیں اپنی ہی خوفناک کہانی کے، ایک قیدی اپنے ہی ذہن کے تیار کردہ المناک ڈرامے کے. جب یہ پراسرار اور اذیتناک سفر ختم ہوتا ہے تو واپسی اکثر ایک تیز اور بے رحم جھٹکے کی صورت میں ہوتی ہے. آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ کا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے، آپ کا دل ایک بے قابو گھڑیال کی طرح دھڑک رہا ہوتا ہے. ارد گرد کی مانوس دنیا آپ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ سب ایک فریب تھا، ایک تاریک سایہ جو آپ کے ذہن پر پل بھر کے لیے منڈلایا تھا. لیکن اس خوبصورت وحشت کا اثر باقی رہتا ہے، ایک مبہم خوف، ایک ناگوار یاد، ایک سرگوشی جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے شعور کی پرسکون سطح کے نیچے ایک ایسی دنیا موجود ہے جہاں خوبصورتی اور وحشت ایک دوسرے میں گلے ملتی ہیں، اور جہاں آپ کے گہرے ترین خوف ایک پراسرار اور دل فریب رقص کرتے ہیں. کابوس اپنی تمام تر تاریکی اور پریشانی کے باوجود ایک عجیب و غریب خوبصورتی رکھتا ہے. یہ آپ کے ذہن کی ان گہرائیوں کا انکشاف کرتا ہے جن سے آپ عام طور پر ناواقف ہوتے ہیں. یہ آپ کے خوفوں کو مجسم کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور آپ کو اپنی اندرونی دنیا کی پیچیدگیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. کیا آپ کا کردار اس پراسرار خوبصورتی کا سامنا کرے گا یا اس کی تاریک دلکشی سے ہمیشہ دور رہے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کہانی کی اور بڑھنا ہوگا. یہ منظر ایک کمرے کا ہے
جہاں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانس کی ہلکی سی آواز بھی ایک شور کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا چہرہ بے تاثر اور پرسکون تھا، جیسے کسی گہری نیند میں ڈوبی ہو، لیکن اس کی پرسکون بیرونی حالت کے برعکس اس کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا بیدار ہو رہی تھی۔ گہری نیند کی وادی میں، جہاں ہوش و خرد بیگانے تھے، اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا جہاں منطق کے سبھی سلسلے ٹوٹ چکے تھے۔ دھندلی روشنی میں، جو کسی دور افتادہ جہنم کی آگ کی مانند تھی، رنگوں کے بھور اٹھ رہے تھے، اور ان رنگوں کے بیچ ایک خوفناک منظر جنم لے رہا تھا۔ بے شمار آنکھیں، ہر رنگ اور ہر سائز کی، تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ یہ کسی غیر مرئی وجود کی نظریں تھیں جو اس کے ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے ان نظروں نے ایک واضح شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ رنگ برنگی مکڑیاں، جن کے جسم مسخ شدہ اور غیر فطری تھے، سائے سے نکل کر رینگنے لگیں۔ ان کی ٹانگیں، جو کسی تیز دھار آلے کی طرح پتلی اور نوکیلی تھیں، فرش پر ایک بے ہنگم سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے جسموں پر ابھرے ہوئے عجیب و غریب نشانات کسی قدیم اور شیطانی زبان کے حروف لگ رہے تھے۔ ہوا میں ایک بھاری اور ناگوار سکوت طاری تھا، جسے صرف ان مکڑیوں کی سرسراہٹ اور اس کے اپنے بے قابو دھڑکتے دل کی آواز توڑ رہی تھی۔ ایک مبہم سا زہر آلود دھواں ان کے جسموں سے اٹھ رہا تھا، جس سے ان کے حواس معوف ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی حرکت میں ایک غیر فطری تیزی تھی، جیسے وہ کسی شیطانی ارادے کے تحت اس کی جانب لپک رہی ہوں۔ ان کی چمکدار آنکھیں، جو اب واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اس کے وجود میں گہرا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ یہ محض کیڑے نہیں تھے، ان میں ایک قدیم اور بدنیتی بھری ذہانت جھلک رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ان کے جبڑوں سے باریک اور زہریلے لعاب کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ ان کے جسموں سے ایک سرد اور لرزہ خیز توانائی نکل رہی تھی جو اس کی جلد پر برف کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایک ساتھ بے شمار ٹانگیں اس کے جسم پر پھیل گئیں، جیسے کوئی شیطانی جال اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ ان کے تیز اور نوکیلے حصے اس کی جلد میں پیوست ہونے لگے، اور ایک کربناک درد اس کی رگوں میں دوڑ گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی، ایک زندہ شکار جس پر رنگ برنگی خوفناک مخلوق اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ اس کا جسم ان کے زہریلے لمس سے سن ہوتا جا رہا تھا، اور ایک گہرا اور ناقابل بیان خوف اس کی روح کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسی تاریک حقیقت تھی جو اس کی روح میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جانے والی تھی۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جس کی کوئی منطقی وضاحت نہیں تھی، ایک ایسا پراسرار خطرہ جو اس کے لاشعور کی گہرائیوں سے ابھر کر آیا تھا۔ کیا یہ مکڑیاں اس کی کسی اندرونی خوف یا راز کی علامت تھیں؟ یہ سوالات اس خاموش کمرے میں معلق تھے، جیسے کوئی نہ حل ہونے والی پہیلی ہو۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ آفس سے نکلا تھا۔ عروضہ کو گھر پر کام تھا۔ آج وہ شام 5 بجے ہی چلی گئی تھی۔ رئیس اس وقت خود ڈرائیو کر رہا تھا اور ذہن پوری طرح اپنے نئے پروجیکٹ میں اٹکا تھا۔ آج کا دن مصروف اور تکان بھرا تھا۔ اس کا موبائل ایپل کار پلے کے ذریعے گاڑی سے کنیکٹڈ تھا، اور گاڑی میں جان ایلیا کی شاعری گونج رہی تھی، بنا کسی میوزک کے، بنا کسی دھم دھم کے، مدھم سے دل خراش سی آواز اور زیر لب دہراتا ہوا رئیس: کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے۔ خلاف معمول آج رش کافی کم تھا۔ اس کی سلور رنگ کی مرسیڈیز بینز جی کلاس سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا،
اس سے مجھ کو مطلب تھا۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا، اس سے مجھ کو مطلب تھا۔ آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں، آتے ہوں گے۔ اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا؟ اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا؟ یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے۔ اس سے پہلے غزل مکمل ہوتی، اسپیکر آنے والی فون کال سے گونج اٹھا۔ رئیس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ آخر سونیا سلطان اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ گاڑی پھر سے گونج اٹھی۔ بار بار فون آنے پر اسے اٹھانا پڑا۔ کہیے محترمہ، اب کیا دھماکہ کرنا ہے؟ اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ اگر میں کہوں کہ رئیس اورنگزیب کی جان میری مٹھی میں ہے تو کیا کرو گے؟ اس کی بات سنتے ہی رئیس کا بے ساختہ قہقہا ابھرا۔ سونیا سلطان نے سستے نشے کب سے کرنے شروع کر دیے؟ لہجہ تمسخرانہ تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب سے منار کی ہم شکل سامنے آئی ہے۔ رئیس کی ہنسی کو بریک لگی۔ صاف صاف بات کرو۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا، تیوری چڑھ گئی۔ اگر میں کہوں کہ فجر معراج موت کے سفر پر رواں ہے تو کیا کرو گے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ رئیس لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا اور سونیا کا ایسا مذاق نہیں تھا جو وہ اس پہر فون کر کے اسے لطیفے سنائے۔ اپنے حصے کی موت سب کو جھیلنی ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، جبکہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یعنی تم اسے نہیں بچاؤ گے؟ ناقدانہ سا سوال نما تجزیہ ابھرا۔ میں اس کا باڈی گارڈ نہیں ہوں، اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہا، جبکہ اندر کہیں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آخر وہ فجر کا ذکر کیوں کر رہی تھی؟ اچھا چلو پھر شب بخیر، لوکیشن بھیج رہی ہوں۔ کسی بھی پل وہ موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اسے بچاتے ہو یا نہیں۔ اس کی گاڑی میں ٹریکر تھا۔ گاڑی کے بریک فیل ہیں رئیس اورنگزیب صاحب، میرے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ وہ زہریلی ناگن کی طرح زہر اگلتی فون بند کر چکی تھی۔ رئیس نے گاڑی ایک جانب روک دی۔ لوکیشن اس کی اسکرین پر ابھر رہی تھی۔ اسی ہائی وے پر وہ دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ تیز طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے لوکیشن دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ دے مارا۔ ڈیم اٹ! اگلے ہی پل وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولے اور پتھریلی سڑک پر چکر لگانے لگا۔ اس کے انداز سے جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا، بھاڑ میں جائے فجر معراج، اسے مرنے دو۔ دل کہہ رہا تھا، اسے مت گنواؤ، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ مزہ آتا ہے میرے ساتھ یہ مذاق کرتے ہوئے۔ وہ دونوں ہاتھ سے بال نوچتے آسمان کی جانب منہ کر کے زور سے چلایا۔ اسے لگتا تھا قدرت کو اس سے بیر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے۔ وہ اسے بچانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس چہرے سے نفرت کرتا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے اور پھر 10۔ رئیس اورنگزیب نے اپنی ٹانگوں کو شل ہوتے پایا۔ ہاتھ پاؤں میں عجیب سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ گلا خشک ہو گیا، مانو کانٹے اگائے ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ جمائے دائیں بائیں چلتا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ آنکھیں میچ کر گردن پیچھے گرا دی، چہرے کا رخ آسمان کی جانب اٹھا۔ محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ سفید ریشمی فراک والی لڑکی جانے کہاں سے وارد ہوئی اور رئیس اگلے پل بھاگتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل اس کی گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بلا کی سپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ فجر دوسری جانب تھی، آگے یو ٹرن تھا اور پھر اس کی سانس خشک ہو گئی جب اس نے لوکیشن کو رکتے پایا۔ گاڑی جیسے ایک جگہ جم گئی تھی۔ اس کی گاڑی اب زوں کی گونجدار آواز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا اس کے دائیں جانب سڑک پہ ایک گاڑی الٹی پڑی تھی۔ اس نے یو ٹرن لیا اور پھر جیسے اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس نے کب گاڑی روکی، کب وہ اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگا۔ وہ اب جھک کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر ناکام رہا۔
ونڈ اسکرین کا شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مکوں کی بارش کرتے باقی شیشہ توڑا اور اسے باہر نکالا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ یہ چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ فجر، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پھر سے زخمی ہو چکا تھا۔ برستی بارش میں وہ اسے لے کر اسپتال کی جانب بھاگ رہا تھا۔ 7 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد اسے اسپتال نظر آ گیا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے اندر بھاگا تھا اور پھر وہ اسے لے گئے۔ وہ فجر کو لے گئے، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنا دل دھڑکنے کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آستین سے بھیگا چہرہ پونچھتا باہر آیا، گاڑی سے فون نکال کر عروضہ کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جی باس، اس کی چوکس سی آواز ابھری۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے عروضہ۔ اس نے اگلی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ جانے کتنی دیر تک وہ باہر اسپتال کی چوڑی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ بارش جتنی تیزی سے برسی تھی اسی تیزی سے بند ہو گئی۔ وہ آدھا بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور عجیب سی حالت تھی۔ ہاتھ سے بہتا خون جم چکا تھا۔ کیا اسے آج پھر شکست ہوئی تھی؟ کیا اس نے فجر کو صرف اس لیے بچایا تھا کہ اس کا چہرہ منار سے ملتا تھا، یا پھر فجر پر اس کا حق تھا؟ کیا کوئی عام لڑکی ہوتی تو وہ اسے بھی یوں ہی بچاتا؟ ڈھیروں سوال ہتھوڑے کی مانند سماعت پر برس رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عروضہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فجر کا بیگ تھا۔ وہ مختلف حلیے میں تھی۔ بیگی پینٹ پر لمبی قمیص پہنے اور بال رف سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ میں آ گئی ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ اسپتال کے اندرونی حصے کا داخلہ تھا۔ یہاں سے دونوں جانب بنے لان اور مرکزی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا وہ مر جائے۔ اسے اپنی ہی آواز انجان محسوس ہوئی۔ سونیا سلطان نے واقعی کاری وار کیا تھا۔ وہ ناگن تھی اور ڈسنا جانتی تھی۔ جانتی تھی جسم کے کس حصے پر ڈسا جائے گا تو زہر زیادہ پھیلے گا۔ پر آپ نے اسے بچا لیا۔ عروضہ سنجیدہ تھی۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ سپاٹ سا چہرہ، البتہ آنکھیں جھکی اور تھکی ہوئی تھیں۔ سوری، میں نے تمہیں اس وقت اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں اٹھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ پھر اپنی جین زی منگیتر کو جھیلتے رہیے گا۔ اس کا انداز جلا بھنا تھا۔ رئیس پھیکا سا ہنس دیا۔ وہ میری منگیتر نہیں ہے۔ اس کے عجیب سے انکشاف پر عروضہ حیران رہ گئی۔ تو پھر اس کی منگیتر کون تھی؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا وہ آپ۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ رئیس نے اس کی بات اچک لی تھی۔ کسی کو اپنا کہہ دینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا۔ عروضہ الجھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ پھر مجھے اجازت دیں، وہ میرے ایک ہاتھ کی مار ہے۔ گردن کو ذرا سا جھٹکا، کڑک کی آواز اور ڈوپل گینگر ختم۔ عروضہ کی آنکھیں کسی سیریل کلر کی آنکھوں جیسی تھیں۔ رئیس نے تصور کیا اور پھر جھنجھنا کر سر جھٹک دیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ عروضہ کو اس کا لہجہ حکمیہ لگا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سونیا سلطان نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ دونوں سامنے گیٹ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ آسمان ابھی بھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ وہ بھاری دل لیے بیٹھے رہے۔ پھر آپ جائیں اور اسے یاد دلائیں کہ آپ رئیس اورنگزیب ہیں۔ آپ کے لیے آپ کی ذات سب سے زیادہ اہم ہے۔ عروضہ کے لہجے میں ایک آنچ سی تھی۔ رئیس نے رخ پھیر کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ جبڑے بھینچے بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنبھال لینا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پھر آخری زینے پر پلٹ کر اس نے عروضہ کو دیکھا۔ سنبھال لوں گی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں اور رئیس کے کندھے چوڑے ہوئے۔ جس کے پاس عروضہ جمال جیسی ساتھی ہو اسے دنیا ہرا نہیں سکتی۔ رئیس نے ٹھوڑی اٹھائی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ستائش سے نوازتا تیز تیز قدم کر وہاں سے نکل گیا۔ عروضہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ اور جس کے پاس رئیس ہو پوری دنیا اس کی۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ اندر کی جانب تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آئے گا؟ صوفے پر بیٹھے لڑکے نے اپنے سامنے بیٹھی سونیا سلطان سے پوچھا۔ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں فریش سی صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے ٹائپنگ کی آواز اس خاموشی میں ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ وہ ضرور آئے گا، میں انٹر کام پر اطلاع کر چکی ہوں، اسے مت روکا جائے۔ اس کے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، جبکہ لڑکا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ٹک ٹک زوں زوں کی آواز یوں ہی گونجتی رہی۔ وقفے وقفے سے سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی اور تقریباً 10 منٹ بعد انہیں پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ لڑکے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جبکہ سونیا کے اندر بے چینی پھیلی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں لاؤنج کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ خونخوار تیور لیے رئیس اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سونیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے؟ اس کا انداز سلگانے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھی اپنی رکعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا سونیا سلطان کہ مجھے اس سب میں مت گھسیٹو۔ اس نے آتے ہی ہراساں کھڑے لڑکے کو گردن سے پکڑا اور پھر زور دار جھٹکا دے کر دیوار کی جانب دے مارا۔ دیوار کے ساتھ رکھے میز پہ جمع لیمپ نیچے گرا اور اس کے ساتھ چھناکے کی آواز ابھری۔ کئی قیمتی شو پیس نیچے گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ پر افسوس کہ تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ وہ مخاطب سونیا سے تھا، پر اس کے ہاتھ لڑکے کی حالت خراب کر رہے تھے۔ اس نے لڑکے کو گردن سے پکڑ کر دیوار سے پن کیا اور پھر دباؤ ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اوپر اٹھا دیا۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا اس کے سامنے ٹوٹے پتے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ گردن پر بڑھنے والے دباؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ سونیا سلطان اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ یہ منظر دیکھ کر ہراساں ہو جاتی، بلکہ اس کے جبڑے بھینچ چکے تھے۔ تمہیں میں کیوں نہ گھسیٹوں رئیس؟ سب تم سے ہی تو شروع ہوا ہے۔ وہ طیش سے چلائی۔ خوبصورت چہرہ سرخ پڑ گیا اور گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ تو چلو ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے لڑکے کی گردن پر دباؤ بڑھایا، جو اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سانس رک چکا تھا۔ چہرہ خوف اور وحشت سے سرخ پڑ گیا۔ آنکھیں ابل کر گرنے کو تیار تھیں، جبکہ رئیس کے چہرے پر سرد پن تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قاتل کی آنکھوں جیسی تھیں، یوں جیسے اسے یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا ہو۔ اسے چھوڑو رئیس، مجھ سے بات کرو۔ سونیا پھر سے چلائی، پر رئیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لڑکا جو آدھا فٹ زمین سے اوپر اٹھا ہوا تھا، وہ زور زور سے اپنی ٹانگیں جھٹک رہا تھا۔ اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، اور جب اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تب رئیس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکے کا بے ہوش وجود دھڑام سے نیچے گرا۔ پھر وہ سونیا کی جانب پلٹا۔ کیوں چاہتی ہو میں تمہارے گھر کے آخری مرد کو بھی مار ڈالوں؟ وہ جارحانہ تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ آنکھوں میں سرد پن تھا اور رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ سونیا کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ زخمی تھا، اور اس سے بعید نہیں تھا وہ کسی کو بھی زخمی کر دیتا۔ لگتا ہے تم ماضی بھول چکے ہو، لیکن میں نہیں بھول سکتی۔ وہ سینے پر بازو باندھے خود پر ضبط کرتے بولی۔ اس لڑکی کو بیچ میں مت لاؤ، اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غرایا، انداز سے وحشت چھلک رہی تھی۔ ماضی کے نام پر بہت سارے زخم ادھڑ گئے۔ اس کی بات سنتے ہی سونیا استہزائیہ ہنس دی۔ اچھا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ماضی سے نہ تم سے، وہ سلگانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر تم اسے بچانے کیوں گئے؟ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے وفا کرے گی؟ منہ کے بل گرو گے تم رئیس اورنگزیب؟ وہ زہر اگل رہی تھی۔ رئیس نے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کی گردن مروڑ دے، پر افسوس وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزر کے وہ بس اتنا ہی بولا، اس سے دور رہو سونیا۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔
واضح دھمکی۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہاں، بھول گئے اس کی بہن نے کیا کیا تھا؟ تم اسے یوں ہی چھوڑ دو گے؟ وہ قدم بڑھاتے اس کے قریب آئی، گردن اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ رئیس کی سیاہ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، ماضی کے کئی مناظر فلیش بیک کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس سے دور رہو سونیا، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ وہ اس پر آخری نظر ڈال کر پلٹ گیا۔ پیچھے سے سونیا کی تالی کی آواز گونجی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیٹ رہی تھی۔ واہ واہ رئیس، کیا کہنے تمہارے! اسے مجھ سے بچا رہے ہو تاکہ خود مار سکو۔ تم سے اسے کون بچائے گا؟ وہ جس قدر چالاک تھی اسے یوں ہی نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے رئیس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ وہ جبڑے بھینچے واپس پلٹا اور پھرتی سے اس کے سامنے پہنچا۔ اسے تکلیف دینے کا، اسے درد دینے کا، اسے رلانے کا حق صرف میرا ہے۔ اس پر سارے حق میرے ہیں۔ اس سے دور رہو۔ وہ نرم خوبصورت آنکھیں، وہ خوش گفتار لہجہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ جتاتی آنکھیں تھیں، یہ شعلے اگلتی آنکھیں تھیں۔ یہ رئیس اس رئیس سے مختلف تھا جسے لوگ جانتے تھے۔ اس کی بات سنتے ہی سونیا کا قہقہا گونج اٹھا۔ بس یہی تو سننا چاہتی تھی میں۔ وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی۔ رئیس نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا اور پھر وہ بنا کچھ بولے پلٹ گیا۔ مار دو اسے رئیس، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ایک قتل اور صحیح۔ وہ اسے اکسا رہی تھی۔ رئیس رک گیا لیکن پلٹا نہیں۔ میں شان سے پیدا ہوا ہوں، شان سے مروں گا۔ کسی عورت کا الزام لے کر، کسی عورت سے جڑ کر نہیں۔ ہاں، مر چکی عورت کا سوگ لے کر ضرور مرو گے۔ کمبخت نے ایسا گہرا وار کیا تھا کہ رئیس تڑپ کر رہ گیا۔ اسے اپنی سانس سینے میں ہی اٹکتی محسوس ہوئی۔ گلے میں پھندا لگ گیا۔ دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ شروعات سونیا سلطان سے کرے اور انت خود پر۔ لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جس طوفان کی طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سونیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی نظر نیچے پڑے بے سود وجود پر پڑی اور وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ بدر، کوئی ہے؟ بدر، جلدی آؤ۔ وہ ملازم کو پکار رہی تھی جبکہ اندر جلتی آگ کافی حد تک بجھ چکی تھی۔ ٹھنڈی ناہموار پتھر کی دیواریں ولیم کے گرد ایک تنگ دائرہ بنائے ہوئے تھیں۔ ہوا بھاری اور نمی سے بھرپور تھی، جس میں پرانی مٹی اور کسی نامعلوم چیز کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک واحد ٹمٹماتی ہوئی مشل دیوار پر لگی تھی جس کی مدھم روشنی کمرے کے گرد ناچتے ہوئے ولیم کے چہرے پر گہرے سائے ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ، جو کبھی طاقتور ہوا کرتے تھے، اب گندے اور زخمی تھے، زنگ آلود زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے جو اس کی کلائیوں کو بری طرح کاٹ رہی تھیں۔ ہر حرکت پر تیز درد کی لہریں اس کے بازوؤں سے ہوتی ہوئی اس کے پورے جسم میں دوڑ جاتی تھیں۔ اس کی ٹانگیں کافی دیر تک ایک ہی تکلیف دہ حالت میں رہنے کی وجہ سے بے حس محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا لباس، جو کبھی قیمتی تھا، پھٹا ہوا اور گندا تھا، اس کی جلد سے چپکا ہوا، جیسے کوئی بھیگا ہوا بوجھ ہو۔ اس کے جسم پر کئی زخم تھے، کچھ تازہ اور کچے، دوسرے پرانے اور تکلیف دہ یاد دہانیاں تھیں اس اذیت کی جو اس نے برداشت کی تھی۔ ہر سانس ایک جدوجہد تھی۔ اس کے سینے میں ایک کساؤ تھا جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اس کے میلے بال اس کے ماتھے پر پسینے سے چپک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے اندر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ہر دھڑکن ایک ہتھوڑے کی طرح اس کے کانوں میں بج رہی تھی اور اس کے ذہن میں ان لمحات کی بازگشت گونج رہی تھی جب اس کی زندگی مختلف تھی۔ آزادی کے دن، طاقت کے دن، محبت کے دن اب سب دھندلے خوابوں کی طرح لگتے تھے۔ اس نے اپنی خشک زبان اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر پھیری۔ اس کا گلا ریت کی طرح خشک تھا۔ اس نے پانی کی ایک گھونٹ کے لیے ترس محسوس کیا، ایک ایسی آسائش جو اب ایک دور کی یاد تھی۔ بھوک اس کے پیٹ میں آنتوں کو مروڑ رہی تھی۔
ایک مسلسل یاد دہانی کہ وہ کتنا بے بس ہو چکا ہے۔ اچانک ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے دوڑ گئی۔ تہ خانے میں ایک اور موجودگی کا احساس، ایک منحوس اور جان لیوا سایہ جو ہمیشہ کونوں میں چھپا رہتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں آہستگی سے کھولیں، لیکن مدھم روشنی میں کچھ نظر نہ آیا، صرف خاموشی تھی جو کہ اس کے اندر کے طوفان سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ درد، یہ درد اس کا مستقل ساتھی تھا، جسمانی درد جو زنجیروں اور زخموں سے آتا تھا، اور ذہنی درد جو غداری اور قید کی تلخ یادوں سے پیدا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے دانت بھینچ لیے، اس تکلیف کو دبانے کی کوشش کی جو اسے توڑ دینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ وہ ہار نہیں مان سکتا تھا، اسے زندہ رہنا تھا، باہر نکلنا تھا، لیکن اس تہ خانے کی تاریکی میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے ایک گہری کپ کپاتی ہوئی سانس لی۔ درد اب اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا، اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ ولیم، ایک زمانے کا وجیح شخص، اب ایک شکستہ سایہ تھا، اپنے ہی محل کے تہ خانے میں قید، اپنی تکلیف کے رحم و کرم پر تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اسے قید ہوئے کتنے دن یا پھر مہینے گزر گئے۔ خوراک کی کمی سے اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اچانک اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب سفید کپڑوں میں ملبوس وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہی کپڑے جو اس نے اس وقت پہن رکھے تھے جب وہ اسے پاکستان چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا رونا، اس کی سسکیاں ولیم کو تکلیف دے رہی تھیں۔ مجھے جانے دو ڈیڈ، پلیز۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ اسے اپنی ہی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی اور پھر اچانک آہٹ کا احساس ہوا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا تھا۔ اسے زرد سی روشنی دکھائی دی۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، بیڑیوں سے بندھا اس کا وجود جھنجھنا کر رہ گیا۔ وہ مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بڑے سے تہ خانے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اسے نظر آیا ایک بچہ، ایک 8-9 سالہ بچہ، ہاتھ میں مشل تھامے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ مشل کو گھماتے چاروں جانب دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم اسے دیکھتے ہی فوراً بولا۔ اسے لگا شاید وہ اس کی مدد کو آیا ہو۔ بچے نے آواز پر پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی پل ایک دھماکہ ہوا۔ دیوار کے ساتھ بندھے ولیم کا وجود سن رہ گیا۔ یوں لگا جیسے دنیا کی ساری ٹھنڈ اس کے وجود میں بھر گئی ہو۔ اس کی آنکھیں جو اندر دھنس گئی تھیں وہ پھٹ پڑیں۔ اس کی آنکھوں کے عین سامنے کھڑا بچہ وہ خود تھا، 9 سالہ ولیم، جو اچانک ایک رات ان دردناک آوازوں سے پریشان ہو کر ان کا پیچھا کرتے تہ خانے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ خوف زدہ اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیوار کے ساتھ بندھے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو نہیں پہچانا۔ زنجیروں سے بندھے ولیم کی زبان تالو سے چپک گئی۔ یوں لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی حرارت تھی جو اس کے وجود میں بھر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر 9 سالہ ولیم بے طرح چلانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے مشل چھوٹ کر گر گئی۔ پورے تہ خانے میں اس کی چیخوں کی آواز گونج گئی، اور پھر کچھ دیر بعد ولیم وہیں ایک جانب ڈھہ گیا۔ تہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ دیوار سے بندھا ولیم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یوں لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے پوری قوت سے ضرب لگائی ہو۔ وہ بلبلا اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ایک جانب گر گیا۔ تہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، ایک پر اسرار خاموشی، ناچتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی خاموشی۔ یہ کیا تھا؟ عقل سے ماورا، شعور سے پرے، یہ کیسا لمحہ تھا؟ کیا یہی معرفت تھی؟ کیا یہی قدرت تھی؟ وہ لمحہ جب دو وقت آپس میں جڑ گئے ہوں۔ اس لمحے کو آپ کیا نام دیں گے؟ سکوت شب میں وہ غلطاں تھی بستر غم پر، کہ ایک مبہم تخیل نے گھیرا اسے دم پر۔ نہ جانے کس جہانے دگر کی تھیں وہ مخلوق، رنگوں میں ڈوبی
عجب ان کی ساخت و مخلوق، وہ رینگتی آئیں سوئے اس وجود نحیف، ہر جنبش ان کی لیے ہوئے ایک پیغام خفیف، نہ تھی کوئی صدا نہ کوئی آہٹ پا ان کی، بس ایک سرسراہٹ جو بڑھتی گئی پل پل کی۔ تماشائے عجب تھا وہ، رنگوں کا ایک سیلاب جو اس کے جسم کی جانب رواں تھا بے حجاب، ہر رنگ میں پنہاں تھی ایک داستان نہاں، کیا خوف تھا وہ یا کوئی بھولا ہوا گماں، چپک گئیں بدن سے رگو پے میں اتری، یہ کیسی گرفت تھی کہ جا بھی نہ چھڑی، یہ منظر ہولناک، یہ تعبیر طلسمات، کیا اس کی ذات کے تھے یہ پیچیدہ التباسات؟ کوئی تو گہرائی تھی اس خواب کے پردے میں جو چھپی تھی اس لڑکی کی بے خبر نیند میں، یہ مکڑیاں، یہ رنگ، یہ بڑھتا ہوا احساس، شاید کسی حقیقت کا تھا مبہم انکشاف۔ ٹھنڈے پرسکون کمرے میں لیٹے اس کے وجود نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، نہ سر مارا نہ وجود میں کوئی جنبش ہوئی، اس کا پورا جسم ٹھنڈا تھا، مکڑیوں کی نوکیلی ٹانگیں اب تک اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں، سردی کا احساس بڑھتا گیا، وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر وہ کہاں تھی۔ ذہن دھیرے دھیرے سوچنے کے قابل ہوا تو اسے رات والا واقعہ یاد آیا، ایک پل کو لگا وہ مر چکی ہے اور قبر میں اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، پر یہاں روشنی تھی، اس نے آنکھیں پھر سے بند کیں، وہی احساس قائم رہا، اس نے پھر سے آنکھیں کھول دیں، اس کی نظریں سفید سیلنگ پر جمی تھیں، اس بار اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے دائیں جانب میز رکھا نظر آیا، جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو اس بار جسم میں جنبش ہوئی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورے جسم میں درد کی لہریں پھیل گئیں، کھڑکی کے آگے پردہ تھا پر باہر سے روشنی نظر آ رہی تھی، اسے دائیں جانب میز کے ساتھ رکھے صوفے پر عروضہ بیٹھی نظر آئی، اس کے ہاتھ میں فجر کا موبائل تھا جسے وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، فجر کو اپنی جانب گھورتے پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائنلی تمہیں ہوش آ ہی گیا، لمبی تڑنگی عروضہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بیزاری تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑا فجر کا فون اس کے بیڈ پر اچھال دیا، کافی سستا سا فون تھا، اسے بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ کافی اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ تم کون ہو؟ فجر نے ہاتھ اور سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن کہاں؟ میں تمہاری مسیحا، یوں تمہیں بچانے والی، اب مجھے شکریہ بولو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ اس کے قریب آ کر ابرو اچکاتے بولی، اس کے قریب آتے ہی ایک تیز خوشبو فجر کی نتنوں سے ٹکرائی، اس کی قوت شامہ، سونگھنے کی حس، فوراً جاگ اٹھی تھی۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی، وہ تڑخ کر بولی، تمہیں اپنے عقائد بدل لینے چاہیے، عروضہ دو بدو بولی۔ فجر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس کی الجھن بھری آواز گونجی، کیا تم رات سے یہیں ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا، اس کی نظریں اب کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، کھوجتی ہوئی نظریں، لیکن اسے میز پر رکھے اپنے بیگ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا۔ ہاں، اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے زندگی کے کئی قیمتی گھنٹے بے ہوشی میں گزار دیے، اتنی دیر بے ہوش کون رہتا ہے؟ وہ خلاف توقع زیادہ بول رہی تھی، انداز میں الجھن تھی۔ کیا تم نے شاور لیا ہے؟ اپنا پرفیوم بدلا ہے؟ فجر نے اپنی ٹانگوں سے کمفرٹر اتارتے عجیب سے لہجے میں سوال کیا، عروضہ کو اس کے بے تکے سوال پر حیرت ہوئی، اس نے تعصب سے فجر کو دیکھا، شاید بیچاری کے سر پر زیادہ ہی چوٹ لگی ہے۔ وہ بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، نیلے رنگ کے یونیفارم میں اس کا وجود کافی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے عروضہ کے قریب آئی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے اس کی گردن کی مہک کو سونگھا۔ اس کی اس حرکت پہ عروضہ ساکت رہ گئی، وہ دراز قد تھی پر عروضہ تو اس سے بھی لمبی تھی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ عروضہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ تمہاری خوشبو بدلی بدلی ہے،
وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیڈ کی جانب پلٹ گئی اور پھر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ عروضہ اپنی جگہ جمی کھڑی تھی۔ وہ اب اپنا موبائل اٹھائے وقت دیکھ رہی تھی۔ دن کے 8 بج رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوشبو کیسے بدلی ہے؟ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ میری سینس آف اسمیل بہت اچھی ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ رات بقول تمہارے جب تم نے مجھے بچایا، اس نے بقول تمہارے پر زور دیا، وہ خوشبو الگ تھی۔ عروضہ ٹھٹک گئی۔ اس نے بیڈ پر 2 زانو بیٹھی فجر کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ پر بندھی پٹی اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر کانچ لگا تھا اور اس کی پیشانی پر بھی چھوٹی سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ گردن پر 1-2 جگہ کانچ چبھ گیا تھا۔ باقی چوٹیں ایسی تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان کی تکلیف محسوس کی جا سکتی تھی۔ عروضہ کئی لمحے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی جو اپنے ہی زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اب واپس اس پر پٹی لپیٹ رہی تھی۔ اگر تمہیں خوشبو یاد ہے پھر تمہیں چہرہ بھی یاد ہونا چاہیے، اس نے طنز کیا۔ میں حواس کھو چکی تھی ورنہ مجھے یاد رہتا۔ ہاں، میری سینس آف اسمیل کام کر رہی تھی، اس لیے خوشبو یاد ہے۔ بائی دا وے، تم نے مجھے بچایا کیسے؟ اس نے گردن اٹھا کر عروضہ کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں قریب سے گزر رہی تھی کہ میں نے ایک گاڑی کو الٹے دیکھا، پھر میری مت ماری گئی۔ اس کا انداز اتنا جلا بھنا تھا کہ فجر نے ہولے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے پھر سے اپنے فون کو دیکھا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی، شاید اس کا پینل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا موبائل میں بیٹری کافی کم تھی اور اب وہ تقریباً فل تھا۔ عروضہ نے اس کی الجھن بھانپ لی۔ پینل ٹوٹ چکا ہے، تم سے یہ آن بھی نہیں ہوتا، میں نے چیک کر کے آن کر دیا ہے اور چارج بھی، شاید تمہارے کام آ جائے۔ میرا فون لاکڈ تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا، تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ اب بگڑی نگاہوں سے عروضہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ عروضہ ہنس دی۔ کیونکہ میں ایک سائبر سیکیورٹی آفیسر ہوں۔ اس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یقیناً تم نے میرے فون کی چیکنگ بھی کی ہوگی۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ عروضہ نے کمال مہارت سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی گردن مروڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کسی کا فون بغیر اجازت نہیں دیکھتے۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ سر گھوم رہا تھا، چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پر اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ بدقسمتی سے مجھے تمہارے فون میں ایٹم بم بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ملا۔ اب جلدی اٹھو تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر سکوں، مجھے بھی اپنے آفس جانا ہے۔ وہ بیزار تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ہٹ درم بنی بیٹھی رہی۔ یا خدا، مجھے صبر دے۔ عروضہ نے بے چینی سے رخ بدلا۔ وہ اتنی باتیں نہیں سنتی تھی، مکہ مار کر زبان بند کر دیتی تھی، جبکہ فجر اب سوشل میڈیا پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کل رات والے حادثے کی خبر نکالی تھی۔ ایک نجی چینل اور ایک نیوز پیج پر بتایا جا رہا تھا۔ الٹی پڑی گاڑی کی تصویریں بھی ملی تھیں، پر ذرائع کے مطابق گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی بجائے اس کے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی، لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ یقیناً میں نے خود کو بچانے کی بھیک نہیں مانگی ہوگی، ویسے بھی گاڑی دھماکے سے نہیں اڑی، اگر تم مجھے نہ بچاتی تو بھی میں بچ ہی جاتی۔ عروضہ نے بھوری آنکھیں پھاڑ کر اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے مارا۔ فجر نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر اس نے گہرا سانس لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ مہنگے اسپتال کا مہنگا ترین کمرہ، جانے بل کتنا بنا ہوگا۔ وہ اب بے چینی سے گھر کا نمبر ملا رہی تھی۔ لینڈ لائن پہ بیل جا رہی تھی پر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ جانے اماں کے حالات کیا ہوں گے؟ اور وہ خواب ایسا تھا کہ اسے ابھی تک اپنے جسم پر مکڑیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ باہر عروضہ اس کے ڈسچارج کا فارم فل کر رہی تھی۔ زیادہ چوٹیں نہیں تھیں تو اسے یہاں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فارم فل کرتے وقت اسے رئیس کا میسج موصول ہوا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ عروضہ کے تصور میں رئیس کا چڑھاتا ہوا چہرہ ابھرا۔ وہ ایک ڈیمن اور ایک ملکہ ملون کو ساتھ چھوڑ گیا تھا۔
اللہ جانے نتیجہ کیا نکلتا۔ آئی جسٹ ہیٹ ہر۔ روزا نے تیزی سے ٹائپ کیا اور میسج سینڈ کر دیا۔ کاش اسے فجر معراج کی سپاری مل جائے، واللہ اسے مارنے میں کیا خوب مزہ آئے گا۔ وہ فارم فل کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو فجر کو بیگ تھامے کھڑے پایا۔ روزا کے ہاتھ میں بھی ایک شاپنگ بیگ تھا۔ میرے کپڑے نہیں مل رہے، وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہیں گاڑی سے نکالتے وقت تمہارے کپڑے پھٹ گئے تھے، یہ پہن لو۔ اس نے بیگ فجر کی جانب بڑھایا، جسے فجر نے تذبذب کا شکار ہوتے تھام لیا۔ اس کی قمیص کا دامن پھٹ چکا تھا۔ اس نے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو ایک سادہ سا سوٹ نظر آیا۔ وہ اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو کپڑے بدل لیے تھے، پر عروضہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ میں نے کہا تھا میں چلی جاؤں گی، وہ بگڑ کر بولی۔ آخر وہ جا کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ مجھے تمہیں اس اسپتال سے نکالنا ہے، پھر خود ہی چلی جانا۔ اب جلدی چلو، میں مزید ویٹ نہیں کر سکتی۔ عروضہ حکمیہ کہتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو فجر کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ گھنٹہ بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ آتے ہوئے وہ ایک مال میں گھس گئی تھی۔ عروضہ نے اسے مال اتارا تھا، اسے گھر کا کچھ سامان لینا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر آتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ رات بارش کے بعد مطلع صاف تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ بیگ سے چابی نکالتی دروازہ کھول رہی تھی جب اس کی نظر دروازے کے ایک جانب رکھے پھولوں کے بوکے پر پڑی۔ ایک کارڈ پھولوں کے درمیان واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر کارڈ نکالا۔ نئی زندگی مبارک ہو، بلقیس کا بیٹا۔ یہ منحوس نام اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس نے کارڈ توڑ مروڑ کر وہیں پھینک دیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اماں اسے لاؤنج میں نظر نہیں آئی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی اندر آئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے شاپنگ بیگز میز پر رکھے اور ایک بیگ کھول کر اندر سے اپنی میڈیسن نکال رہی تھی جب اچانک اماں اپنے کمرے سے نکلیں۔ ان کا چہرہ لال بھبوکا تھا۔ ان کی جانب فجر کی پشت تھی۔ فجر انہیں نہیں دیکھ پائی۔ اماں نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کہاں تھی تم؟ اماں کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ نہ انہیں اس کے ماتھے کی پٹی نظر آئی، نہ چہرے کی خراشیں اور نہ ہی ہاتھ میں بندھی پٹی۔ انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ صرف وہ نظر آیا جو انہیں پچھلی رات دکھایا گیا تھا۔ اماں؟ فجر پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اماں نے جب ڈھیر سارے بیگ دیکھے تو ان کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تو مر کیوں نہیں گئی فجر؟ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ اماں نے بیگ اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیے۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی، جبکہ فجر تو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ ڈھیر سارا سامان، کھانے پینے کا، بیکری کا، سب اس کے آس پاس بکھرنے لگا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں اماں ابا اسے فجی کہتے تھے اور اسے یہ نام پسند نہیں تھا۔ آج سالوں بعد انہوں نے اسے فجی کہا تھا۔ تو ڈائن ہے فجی، تیرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ تیری ہوس کیوں نہیں جاتی؟ تو اپنے باپ کو کھا گئی، میری خوشیاں کھا گئی۔ تجھے کتنی دولت چاہیے، کتنی عشرت چاہیے؟ اماں رو رہی تھیں۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی جبکہ فجر تو اپنی جگہ جم گئی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ سانس نہ لیتی ہو۔ ہیزل آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ نہیں، اماں سے نہیں لڑنا۔ اس نے عہد کر لیا تھا۔ مٹھیاں بھینچ لیں، زخمی ہاتھ سے خون بہہ نکلا، ہاتھ پہ بندھی پٹی سرخ پڑنے لگی۔ تو مر جا فجر، تو مر کیوں نہیں جاتی؟ اماں بین کرنے لگی۔ فجر کو لگا کسی نے اس کی پسلیوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال لیا ہو۔ اماں بکھرے ہوئے سامان کے قریب بیٹھی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ فجر آگے نہیں بڑھی۔ وہ بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے اور اماں کے درمیان سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے غلط لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر لڑھک گئے۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ شاید ہی دنیا کی کوئی چیز انہیں ٹھنڈک پہنچا پاتی۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑی رہی۔ اماں نے جیسے اس کے پیر کاٹ دیے تھے۔ میز پہ رکھا اس کا فون بجا تو جیسے کابوس سے جاگ اٹھی۔
پر یہ تو اس کی حقیقی دنیا ہی کابوس جیسی تھی۔ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا منار کے ابا؟ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اماں نے زبان منہ میں نہیں ڈالی، وہ نہ جانے کیا بول رہی تھیں۔ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان فاصلہ ہو تو زندگی کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے، لیکن ماں اور بیٹی کے درمیان فاصلہ ہونا تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ موبائل فون کی آواز پر گڑیا میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور میز پر دھرا فون اٹھا لیا۔ سونیا سلطان کی کال تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اسکرین سے اسے نام نظر آ گیا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ وہ بمشکل بول پائی، ہائے فجر ہنی، کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں جیسے شیرینی گھلی ہو۔ فجر قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، میں رات سے تمہیں کال کر رہی ہوں پر تمہارا نمبر نہیں لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ موبائل فون سے ان کی آواز ابھر رہی تھی اور فجر نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا۔ آخری بات جو اس کو سنائی دی وہ یہ تھی، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ کیا سب ٹھیک تھا؟ یہ پچھلی رات کی بات تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی۔ فجر نے بتایا تھا کہ وہ لیٹ آئے گی پر 9 سے 10 بج گئے۔ اماں کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بار بار دروازہ کھول کر دیکھ رہی تھیں، بار بار ونڈو سے جھانک رہی تھیں، پر فجر نہیں آئی۔ گھر میں رکھا لینڈ لائن خاموش تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ 8 بج جاتے تھے پر آج تو 11 بج گئے اور اماں کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ دعا کر رہی تھیں، فجر کے فون کا انتظار کر رہی تھیں، پھر دوبارہ اس کا فون نہیں آیا۔ 11 بجے اور پھر 12 بج گئے۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہیں۔ دل گھبرا رہا تھا، وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ اور پھر 12:30 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ تیزی سے فون کی جانب لپکیں۔ ہیلو فجر؟ انہوں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ حلق خشک تھا اور جسم تپ رہا تھا، یوں جیسے بخار ہو۔ فجر؟ 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 دوسری جانب سے ایک مردانہ بھاری آواز ابھری۔ آئی نہیں فجر؟ لہجے میں استہزاء تھا۔ اماں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کون؟ اماں کی آواز کانپ گئی۔ میں کون ہوں؟ مجھے بھول گئی آپ؟ آواز کچھ جتاتی ہوئی تھی۔ اماں کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ان کی زبان تالو سے جا چپکی۔ پتہ ہے فجر کہاں ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ترنم بیگم کی ساری کوششیں بیکار چلی گئیں۔ فجر انہی راہوں پر چل پڑی ہے جن سے آپ اسے بچا رہی تھیں۔ وہ آواز نہیں تھی، زہر تھا۔ زہر، اور یہ زہر اماں کے جسم میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ آج گھر نہیں آئے گی اور کل جب وہ آئے گی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آپ مجھ سے نہیں جیت سکتی، کبھی نہیں۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ اماں وہیں بیٹھتی چلی گئیں، ان کے جسم سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ فجر؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کے لبوں سے آزاد ہوئے۔ جو ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ پوری رات وقفے وقفے سے فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ قباست بھری ہنسی کے ساتھ ایک ہی جملہ بار بار سنائی دے رہا تھا، آئی نہیں فجر؟ وہ نہیں آئے گی۔ اماں ہر بار فجر کی امید میں فون اٹھاتی اور ہر بار انہیں یہی سننے کو ملتا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ تھک ہار کر انہوں نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا۔ جب ایک جوان بیٹی پوری رات گھر نہ آئے اور ایک ماں کی رات آنکھوں میں کٹ جائے تو پھر اگلی صبح بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کے برے سائے ساری عمر زندگی پر موت کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، اور فجر اس سے انجان تھی۔ وہ آئینے کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں سرخ تھیں، یوں جیسے لہو ٹپک رہا ہو۔ پپوٹے سوجے ہوئے اور نقوش سوتے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شاور تلے کھڑی رہی تھی۔ ماتھے پر لگی وہ سنی پلاسٹ اتار دی تھی۔ زخم واضح ہو گیا۔
ہاتھ کا زخم گہرا تھا اور اس وقت ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پر وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کچھ محسوس نہ کرتی ہو۔ ایک واحد آواز جو کمرے میں گونج رہی تھی وہ اس ٹیپ کی تھی جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی چل رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں جہاں 8 بلین سے زیادہ انسان رہتے تھے، اسے واحد یہ ٹیپ اپنی لگتی تھی، کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ ست شکر کے وقت کل اسے یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ اس کے فون اور چشمے کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتی۔ نینسی مر گئی۔ محبت نے نینسی کو کھا لیا۔ نینسی نے خودکشی کر لی۔ ولیم کی آواز ٹیپ سے ابھرتی سنائی دیتی تھی۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ فجر اس کی زندگی کی کہانی اس کی زبانی سن رہی تھی، اور اسے محسوس ہوا جیسے بھری دنیا میں اس کی طرح ولیم بھی اکیلا تھا۔ نینسی کیسے مر سکتی ہے؟ کیا محبت انسان کو یوں کھا جاتی ہے؟ میں اسے نہیں بچا پایا۔ میں نے اپنی زندگی کی دوسری اہم عورت کو کھو دیا۔ میں ایک بزدل انسان ہوں۔ میں اسے نہیں بچا پایا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اور فجر اپنی صورت آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے سنے گئی۔ یہ واقعی غیر متوقع تھا۔ وہ کبھی نینسی سے نہیں ملی تھی، پر اس ٹیپ نے اسے نینسی سے ملوا دیا تھا۔ بلانڈ بالوں والی وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہوگی نا، پر موت کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اچانک ٹیپ بند ہو گئی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے اٹھ کر نیکسٹ کا بٹن نہیں دبایا۔ یہ خاموشی قائم رہی جب تک اس کا فون نہیں بج اٹھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور بنا دیکھے یس کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ شاید وہ یہ فون کال ہی متوقع کر رہی تھی۔ کیسی گزری رات؟ وہی پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال۔ یہ مت کہنا کہ تم بچ گئی ہو، اسے بچنا نہیں کہتے۔ ایک خباثت بھرا قہقہا ابھرا۔ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ آج صرف اسے سننا تھا۔ اس نے سنگھار میں اس پر رکھا موئسچرائزر اٹھایا اور زخمی ہاتھ پر ایک جانب نکالنے کے بعد اسے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر لگایا۔ یہی عمل اس نے ہاتھوں اور پیروں کے لیے دہرایا۔ وہ بڑی مگن دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کا ایئر کنڈیشن آن تھا اور کمرے میں حد درجہ ٹھنڈک تھی۔ اس کے بائیں جانب کھڑکی تھی جس کا پردہ تھوڑا سرکا ہوا تھا۔ گلاس ونڈو سے آتی دھوپ اس کے بائیں جانب کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ دھانی رنگ کے سوٹ میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا وجود شعاؤں جیسا لگتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ فی الوقت کپڑوں کے ہم رنگ دکھائی دیتی تھیں۔ تمہیں پتا ہے اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اشتہوں کی پھنکار سنائی دی۔ تمہارا یہ چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ تمہاری موت ہے۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ اب یہی چہرہ تمہارے گلے کا پھندا بنے گا۔ آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ فجر نے موئسچرائزر واپس رکھا اور لپ آئل اٹھا لیا، اور پھر لپ آئل کھول کر خشک لبوں پر لگایا اور ہونٹوں کو آپس میں رگڑنے کے بعد واپس رکھ دیا۔ فجر سے پہلے اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس بار اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ رونے کے بعد اس کی آواز ہمیشہ بدل جاتی تھی۔ ایک عجیب سا سوز تھا جو اس آواز میں ابھر آتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ ایک اور قہقہا ابھرا۔ اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ دوسری جانب ابھرتے قہقہے کو بریک لگی۔ وہ بلش آن اٹھائے اپنے زرد پڑے گالوں پر برش پھیر رہی تھی۔ اس کے وجود میں ٹھہراؤ تھا، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ یہ وجود ایک الگ وجود تھا۔ ایک عورت جب موت کے منہ سے واپس آ جاتی ہے تب اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا، پھر اس سے بڑا مانسٹر کوئی نہیں۔ تمہیں جھکنا ہوگا فجر معراج، تمہیں جھکنا ہوگا۔ تم جانتے ہو فجر معراج لڑکھڑا سکتی ہے، گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتی ہے، مر سکتی ہے، پر جھک نہیں سکتی۔ وہ اب بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سراپا واضح ہو گیا۔ یہ رنگ اس نے پہلی بار پہنا تھا اور یہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ شارٹ شرٹ اور حد درجہ کھلا پلازو۔ اس کا دبلا پتلا
سراپا کھلے کپڑوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ اب الماری کے نچلے خانے سے جوتے نکال رہی تھی، سفید رنگ کے کوٹ شوز۔ اس نے ڈبے سے نکالے اور شفاف پیروں میں پہن لیے۔ بال برش نہیں کیے تھے، اسے آج ہلکے ہلکے کرل چاہیے تھے۔ آگے سے 2 لٹوں کو پکڑ کر پیچھے سفید بو سے باندھ دیں۔ سفید رنگ کا کریپ کا دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ گہنوں کے نام پر کان میں چمکتے انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ پھر وہ باہر سے اپنی میڈیسن اٹھا لائی، ماتھے پر نیا سنی پلاس لگایا اور زخمی ہاتھ پر پائیوڈین لگانے کے بعد وہی پٹی لپیٹ لی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ایک آخری نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ اسے دیکھ کر فی الوقت ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا، اور وہ تھا بریتھ ٹیکنگ۔ ہاں، ولیم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ویسی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا یہ وجود، اس کا یہ خوبصورت چہرہ اس کے لیے قرض تھا۔ اگر یہ قرض تھا تو ٹھیک ہے، اس نے اس قرض کو اون کر لیا تھا، کیونکہ ہر لڑکی گہنے نہیں پہنتی، کچھ اسکارز پہنتی ہیں، انہیں اوڑھ لیتی ہیں، اور اس نے اپنے زخموں کو اوڑھ لیا تھا۔ آخری نظر خود پر ڈال کر وہ بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے اندر ایک عفریت پل رہا تھا جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں اور اس کی روح پر لگے گہرے زخموں سے غذا حاصل کر رہا تھا۔ یہ کوئی خونخوار درندہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد بے رحم قوت تھی جس نے اس کے درد کو فولاد بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس کی ہڈیاں چور چور ہو سکتی ہیں، اس کا دل ایک بار پھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھک نہیں سکتی۔ اس کے اندر کا عفریت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہر درد ایک ایندھن تھا جو اس کی ضد کی آگ کو بھڑکاتا تھا۔ ہر آنسو ایک ایسا عہد تھا جو اس کی کمر کو سیدھا رکھتا تھا۔ وہ گر سکتی تھی، لڑکھڑا سکتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے سرے تسلیم خم نہیں کرے گی۔ اس کے اندر کا عفریت اسے اٹھنے پر مجبور کرتا تھا، ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کی روح اتنی مضبوط تھی کہ اسے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اماں کے کمرے تک آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں کو دیکھا جو اپنا صندوق کھولے بیٹھی تھیں۔ اماں، میں آفس جا رہی ہوں۔ اس نے اماں کو اطلاع دی اور پھر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی بانو کھڑی تھی۔ اس نے فجر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اللہ باجی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے، آنکھوں میں تحیر امڑ آیا، لیکن ماتھے کی پٹی دیکھ کر آنکھوں میں الجھن ابھری۔ سامان اچھے سے سمیٹ لینا۔ وہ اسے تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ لیں باجی، ورنہ نظر لگ جائے گی۔ سیڑھیاں اترتے اسے نور بانو کی آواز سنائی دی، پر وہ انسنی کرتے نیچے اترتے چلی گئی۔ جو خود قرض ہو، اسے کس کی نظر لگ سکتی تھی بھلا؟ وہ ایک بڑی سی اونچی گلاس ڈور والی دکان میں کھڑی اپنا چشمہ بنوا رہی تھی۔ چشمہ بن چکا تھا، وہ اسے اب آنکھوں پر لگا کر چیک کر رہی تھی، اور عین اسی وقت اس کی سماعت سے سونیا سلطان کی آواز ٹکرائی۔ شاید کوئی نیوز چل رہی تھی۔ آپ کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ الٹی پائی گئی ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ایک نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل اس گاڑی میں لکس کی ایک سینئر ڈیزائنر تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ الحمدللہ وہ بھی اب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دراصل یہ خبر آپ کے مداحوں میں اس قدر پھیل گئی تھی کہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنا پڑا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی اور تب فجر کو احساس ہوا دکان والے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو اسے ان کی نظریں سمجھ آ گئیں۔ اسکرین پر گاڑی کے ساتھ اس کی تصویر چل رہی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ چشمہ لے کر بل ادا کرتی باہر نکل آئی۔ لکس کی جانب رواں دواں اس کی نظر راستے میں آنے والے رئیس ہوٹل پر پڑی۔ کریم رنگ کی یہ عمارت اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے اوپر انگریزی میں رئیس لکھا تھا اور تاج کا لوگو چمک رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، عمارت پیچھے رہ گئی۔ یہ نام ہر جگہ تھا، اس کے چاروں جانب۔ پتہ نہیں وہ شخص کیا تھا، پر ہر جگہ تھا۔ ہر ایریا میں اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ تھی، کہیں مشہور ہوٹل تو کہیں ٹیکسٹائل فیکٹریاں۔
رئیس کا سراپا اس کے تصور کے پردے پر لہرایا اور ساتھ کھڑی عروزہ۔ اس نے سر جھٹک کر رئیس کا خیال اپنے ذہن سے نکالا۔ لکس پہنچنے پر اس نے رخ میڈم سونیا کے آفس کی جانب موڑا۔ پہلے اسے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، پر اب ہر نظر اسے پہچانتی تھی، کیونکہ میڈم سونیا کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا اور اس وقت گاڑی میں فجر معراج تھی۔ میڈم سونیا کے دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنی کرسی پر بیٹھی سونیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ فجر آج آفس آ جائے گی۔ انہیں اچھا خاصا شوق لگا تھا۔ گڈ مارننگ۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ فجر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، فجر تم آفس آ گئی ہو؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کو کیا لگا تھا اس چھوٹے سے حادثے کے بعد میں ڈر کر چھپ جاؤں گی؟ وہ اس حادثے کو چھوٹا حادثہ کہہ رہی تھی جو کسی کے بھی اعصاب کو چٹخ کر دیتا۔ میڈم سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں جو عموماً کانچ لگنے کے بعد ہوتی ہیں۔ ماتھے اور ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ وہ پورے قد سے کھڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ سونیا نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ باتیں ضروری ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اتنا کیوں بن رہی تھیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے نئی کنوینس چاہیے۔ پچھلی گاڑی کافی کھٹارا تھی۔ سونیا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج کی فجر کل کی فجر سے مختلف لگ رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مجھے پوری ٹیم چاہیے۔ پیرس میں ہونے والا شو یادگار ہونے والا ہے، تو اس کے لیے زیادہ کام کرنا ہوگا۔ میں صرف ایک نہیں، چند مزید کاسٹیوم ڈیزائن کرنا چاہتی ہوں۔ سونیا نے سنتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری ہنی، ہو جائے گا۔ اس نے مزید چند باتیں کیں اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ اس نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا۔ کل رات موصول ہونے والی سیلری میں فیول الاؤنس ایڈ نہیں تھا۔ آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گی یا میں خود کر لوں؟ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ سونیا کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہوئی۔ آج تک کبھی کوئی ان تک سیلری کی کمپلینٹ لے کر نہیں آیا تھا، پر وہ تو ڈائن تھی۔ ڈونٹ وری۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور فجر مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ HR آفس کی جانب تھا۔ وہ نچلے فلور پر تھے۔ وہ سیدھا آپریشن ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ سب نے اسے دیکھا اور پھر پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ اور ماتھے کی پٹی نمایاں تھی۔ میرا امپلائی کارڈ تیار ہے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ میں چیک کرتی ہوں۔ وہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں۔ آپ کو کارڈ مل چکا ہے نا؟ جوائننگ کے 3 دن بعد ہی۔ وہ لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی فجر کے تاثرات تن گئے۔ اور اسی دن میں نے ریٹرن کر دیا تھا، کیونکہ میری پوزیشن کاسٹیوم ڈیزائنر کی ہے۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے میرا اپ ڈیٹڈ کارڈ نہیں ملا۔ کیا HR کو ان کا کام اب ایک ڈیزائنر سمجھائے گی؟ اس نے ہاتھ غصے سے میز پر دے مارا۔ لڑکی اچھل پڑی۔ اس کی آواز اونچی تھی اور لہجہ سخت۔ پوری آپریشن ٹیم پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ مجھے میرا امپلائیز کارڈ اگلے 20 منٹ میں میرے کیبن میں چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ داری پوری آپریشن ٹیم پر ہوگی۔ وہ انہیں تنبیہ کرتی پلٹ گئی۔ آپ HR ٹیم سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ پیچھے سے اسسٹنٹ مینیجر کی آواز ابھری۔ وہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر استہزاء بھری مسکان ابھری۔ پہلے HR ٹیم اپنا کام کرنا سیکھ لے، پھر میں HR ٹیم سے بات کرنا سیکھ لوں گی۔ وہ طائرانہ نظر ڈالتی پھر سے پلٹ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کیبن کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اسٹوڈیو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے اسے لگا جیسے وہ کسی اور جہان میں آ گئی ہو۔ کاسٹیوم ڈیزائنرز کی پوری ٹیم سر جوڑ کر کام میں لگے ہوئے تھے۔ ڈھیروں پتلے تھے جو دیواروں کے ساتھ رکھے تھے۔ رنگ برنگے ملبوسات، عجیب و غریب موتی، ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ملبوسات کو سجاتے تھے۔ مختلف رنگوں کے بڑے بڑے ڈبے، ڈھیروں کاغذ اور اسکیچ بکس۔
وہ سب ایک نظر اسے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ اس کی بات چیت سب سے ہو جاتی تھی پر بے تکلفی کسی سے نہیں تھی۔ فجر، آر یو اوکے؟ ان میں سے کچھ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کچھ دیر بعد جونیئر آرٹسٹ کی پوری ٹیم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا پہلا کاسٹیوم ڈیزائننگ میں تھا، جبکہ باقی 2 کاسٹیوم کے اسکیچ اس نے بیگ میں رکھی اسکیچ بک سے نکالے تھے۔ وہ سب اس کے گرد آدھا دائرہ بنائے ہوئے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے اسکیچز انہیں دکھانے کے بعد وہ اب انہیں تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ کام محنت طلب ہے اور مجھے یقین ہے ہم کر لیں گے۔ اس کا سمجھانے کا انداز اچھا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتی تھی، جو اس وقت دوسرے ڈیزائنرز بھی اسے سن رہے تھے۔ اچھا کام کرنے کے لیے اچھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت فجر اپنی ٹیم کو دے رہی تھی۔ یقیناً وہ سب مل کر کچھ بڑا کرنے والے تھے، اور گزری رات وہ تو جیسے اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔